آپ تصدیق بھی کریں گے، تائید بھی کریں گے اور ہمیشہ وہ باتیں پلے باندھ کے رکھیں گے۔ اس کائنات میں سب سے جو بڑا منصب ہے نا، وہ نبوت کا منصب ہے۔ سب سے عظمت والا جو منصب ہے کون سا ہے؟ سارے بولیں کون سا منصب ہے جی؟ نبوت کا منصب سب سے اعلیٰ منصب ہے، اور یہ کسبی منصب نہیں ہے کہ بندہ محنت کر کے کوشش کر کے یہ منصب حاصل کر لے، یہ کسبی نہیں ہے، بلکہ اللہ نبوت کے لیے خاص بندوں کو منتخب کرتا ہے۔ اپنی محنت سے بندہ نمازی بن سکتا ہے، روزہ دار بن سکتا ہے، حافظ قرآن بن سکتا ہے، تہجد گزار بن سکتا ہے، قرآن کا مفسر بن سکتا ہے، کسی بھی فیلڈ میں محنت کرے تو وہ اوپر جا سکتا ہے۔ لیکن کوئی بندہ محنت کر کے چوکھیاں نمازاں پڑھ کے چوکھی تلاوتاں کر کے تہجداں پڑھ کے نبی نہیں بن سکتا۔ نبوت کا منصب سب سے اوپر ہے، اور کسی غیر نبی کو نبی سے افضل ماننا یہ ایمان نہیں ہے۔ بہت ساری ہستیاں گزری ہیں جنہوں نے نبیوں کا ساتھ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دینے کے لیے حزقیل فرعون کے سامنے کھڑا کہہ رہا ہے کہ اس کو قتل نہ کرنا، میں اس کا ساتھ دے رہا ہوں۔ بہت بڑی ہستی ہے، لیکن حزقیل کو انبیاء سے افضل نہیں مانا جا سکتا۔ حضرت شمویل علیہ السلام کے زمانے میں طالوت اور جالوت کی جنگ ہوئی۔ طالوت بہت بڑی ہستی ہیں، لیکن وہ انبیاء سے افضل نہیں ہیں۔ ہر نبی کے ساتھی تھے، تو نبیوں کے ساتھیوں کا ادب اور احترام اپنی جگہ، لیکن نبوت سے اوپر کسی کا مقام ہے؟ ساری کے ساری امتوں میں سب سے افضل جناب ابوبکر صدیق ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ساری امتوں کے لوگوں کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے نا، تو اکیلے ابوبکر کا ایمان سب پہ بھاری ہے۔ سارے کو سبحان اللہ۔ لیکن ابوبکر صدیق بھی انبیاء سے افضل نہیں ہے۔ کوئی بندہ کسی غیر نبی کو نبیوں سے افضل کہتا ہے تو یہ عقیدہ ایمان نہیں ہے، بلکہ دوسری طرف والا ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے جی؟ اسی پہ ہمارا ایمان ہے نا، انبیاء سب سے افضل ہیں۔ جیسے انبیاء کو اللہ منتخب کرتا ہے، ایسے صحابیت کا درجہ اور منصب نبوت کے بعد ہے۔ نبوت کے بعد درجہ صحابیت کا ہے۔ اپنی محنت کے ساتھ، اپنی مشقت کے ساتھ ہم حافظ بن سکتے ہیں، قاری بن سکتے ہیں، مولوی بن سکتے ہیں، پروفیسر بن سکتے ہیں، لیکن کوئی بندہ صحابی نہیں بن سکتا۔ جیسے اللہ نبیوں کو منتخب کرتا ہے نا رسالت کے لیے، اللہ رسالت کا ساتھ دینے کے لیے ان کے ساتھیوں کو منتخب کرتا ہے۔ لہذا صحابیت کا درجہ بھی نبوت کے بعد ہے، اور یہ وہ بھی ہے اللہ کسی کو عنایت کرتا ہے۔ تو ہم جو کہتے ہیں نا صحابہ کی عزت اور احترام کرو، اس کی بہت ساری قرآن مجید کی آیاتیں ہیں جن میں صحابہ کی عظمت، عزت اور احترام کی بات کی گئی ہے۔ حضرات صحابہ کرام اور حضرات اہل بیت یہ کوئی ٹکر کی دو جماعتیں نہیں ہیں، جیسے آج سوشل میڈیا پہ دکھایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی مقابلے کی دو جماعتیں ہیں، ہم اس پارٹی ناڑا تیسی اس پارٹی ناڑا۔ یہ دو جماعتیں نہیں ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں صحابہ کی عزت کرو تو اہل بیت اس کے اندر ہے، اہل بیت اس کے اندر ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں جی سب سے پہلے عورتوں میں کون سی ہستی ایمان لائی ہے؟ آپ کہیں گے سیدہ خدیجہ الکبریٰ۔ پہلی صحابیہ کون ہے؟ خدیجہ الکبریٰ۔ جب ہم کہتے ہیں کہ صحابہ کی عزت کرو تو سیدہ خدیجہ شامل ہیں کہ بغیر ہیں؟ سارے بولیں سیدہ خدیجہ شامل ہیں۔ بچوں میں سب سے پہلے سیدنا علی ایمان لائے ہیں، وہ پہلے صحابی ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں صحابہ کی عزت کرو تو سیدنا علی اندر ہیں کہ بغیر ہیں؟ تو بچوں میں وہ ایمان لائے ہیں۔ تو اہل بیت پیغمبر کے اوپر ایمان لائی ہے، تو اہل بیت پیغمبر کی صحابی ہے۔ تو جب ہم کہتے ہیں صحابہ کی عزت کرو تو ساری کی ساری اہل بیت اس کے اندر شامل ہے۔ تو لہذا جب ہم کہتے ہیں صحابہ عزت کے لائق ہیں تو اہل بیت اس کے اندر شامل ہے۔ یہ کوئی ٹکر کی دو پارٹیاں نہیں ہیں، بلکہ سارے صحابہ اہل بیت کے نوکر ہیں۔ سارے صحابہ اہل بیت کے نوکر ہیں، اور ہم بھی ان کے نوکر ہیں۔ یہ کوئی ٹکر کی باتیں نہیں ہیں۔ تو جو ان کی ٹکر شو کرتے ہیں نا، وہ نبی علیہ السلام کی پوری محنت پہ پانی پھیر رہے ہیں۔
آپ جیسے نیک لوگ اپنی مسجد کے مولوی کے بچے کا احترام کرتے ہیں کہ ساڑا امام ہے، ان دا بال ہے، ان دا پوترا ہے، دوترا ہے، تو کیا صحابہ اس بات کا لحاظ نہیں کرتے ہوں گے کہ نبی علیہ السلام کے نواسے ہیں؟ وہ اس چیز کا احترام نہیں کرتے ہوں گے؟ انہوں نے ان کو ظلم کیا ہوگا، زیادتیاں کی ہوں گی، انہیں مارا ہوگا، تو صحابہ کا یہ معاملہ نہیں ہے، نہ صحابہ کی اولاد ہے، وہ ایک اور بدبخت ملعون پارٹی ہے جس نے آل رسول کو تڑپایا ہے، جنہوں نے میرے پیغمبر کی پاک اہل بیت کو اور آپ کے نواسوں کو کربلا میں بلایا، تڑپایا، ظلم کیا، ان پہ خدا کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، کائنات کے ہر ایمان والے کی لعنت ہے، ان کے جسموں پہ لعنت، ان کی ہڈیوں پہ لعنت ہے، ان کی قبروں پہ لعنت ہے، جنہوں نے جناب سیدنا حسین کے ساتھ ظلم کیا۔ لیکن یہ صحابہ کی جماعت نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید کہتا ہے الزمہم کلمۃ التقوی، ہر صحابی متقی ہے، ہر صحابی کیا ہے؟ متقی ہے۔ تو متقی تو یہ کام نہیں کرتا کہ وہ پیغمبر کے اہل بیت کو تڑپائے۔ تو پیغمبر پاک علیہ السلام کے صحابہ حضرات اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے، ہم بھی صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں۔ اب آپ کی نعت کے لیے میں دعوت سخن دیتا ہوں جناب حافظ